बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल का बहुत बहुत शुक्रिया और अमेरिका का भी। ये एक फ़नी वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि इजरायली मेरे चैनल को ब्लॉक नहीं करवाएंगे और अमेरिका वाले भी, क्योंकि मैं इनकी बहुत सी तारीफ़ करने लगा हूँ। हम 1947 से इनके कैंप में थे। हम इनके कैंप में रहे तकरीबन 76 ईयर्स। 2023 में निकले। इसमें इन्होंने हमें हर तरफ से हमारी जड़ें काटी। हमारे मुल्क से इतना तेल निकला था कि हम अब तक तेल एक्सपोर्ट कर रहे होते। इन्होंने फिजिबल नहीं कहकर हमारे सेक्रेटरियों दूसरों के रिश्ते देकर जो कुछ भी किया। बहरहाल हमें सख्त गुर्बत का शिकार किया गया, लेकिन गुर्बत अगर खाली रहती खैर थी, लेकिन इन्होंने हम पर जंग मुसल्लत किए रखी। कभी रूस का अफगानिस्तान से जब हमला होता था, कभी इंडिया हमला कर देता था, उसमें हमने एटम बम भी बना लिया, मजबूरी थी। और गुर्बत ने हमें सख्त लड़ाका बना दिया। उसका क्या फ़ायदा हुआ कि मसलन अब जो सऊदी अरब और दूसरे मुल्क हैं वो नहीं लड़ सकते। उन्हें पता है कि अगर उन्हें मतलब 1.5 लाख रुपया तनख्वाह दी जाती है फ़ौज में, तो उनको कहाँ से बाहर, अगर बाहर इनको 1.5 लाख मिल रही है तो फ़ौज में कौन जान देने आएगा। और हमें इस गुर्बत में इतनी सख्ती से फंसाया गया और दुनिया की मजबूत और ताकतवर ऑर्गेनाइज तीन फ़ौज बन गए। और फ़ौज तो बनी, फ़ौज तो बहुत अजीब सी पाकिस्तानी फ़ौज है। ये दुनिया की किसी भी फ़ौज से ज़्यादा ट्रेंड भी है। हर साल ये इंग्लैंड वगैरह में जो होते हैं मुकाबले, उनमें फ़र्स्ट प्राइज़ तकरीबन लेके आते हैं। और आम लोग भी इतने लड़ाके बन गए कि 8 मई 2025 को 6 मई को पहला अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान आर्मी वालों ने जाके बॉर्डर पर लाहौर पर लोगों से कहा कि आप क्या करें कि ये बॉर्डर खाली करें और लाहौर के अंदर आ जाएं, हमला होने वाला है। उन्होंने कहा हम गांव खाली नहीं करेंगे। तो फ़ौज को समझा गया इंसल्ट है। वो कहते हैं नहीं, हम में से हर बंदे के पास बंदूकें हैं, हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे इन इंडिया वालों के साथ। इनकी ऐसी की तैसी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने पहलगाम जो हमला हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, उसमें गालिब जो इम्कान है कि 20 इजरायली इंस्पेक्टर मारे गए थे, जो वहाँ पे कारखाने लगा रहे थे ड्रोन के और दूसरे और तीसरे, पता नहीं और क्या क्या कर रहे थे, इनकी ट्रेनिंग कर रहे थे, मिसाइल दे रहे थे। तो इंडिया नहीं लड़ना चाहता था, वो डरता था। इन्होंने उसे पुश करके उसे लड़ा दिया। इस लड़ाई में इजराइल ने पुश किया, क्योंकि उसका ख्याल था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका है। बलूचिस्तान में फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ हंगामे हो रहे हैं, सरहद इनके हाथ से निकल चुका है, तो ये बहुत बुरी हालत है। और हम जब हमला करेंगे तो जो पाक फ़ौज है उसकी लोग वर्दियाँ फाड़ देंगे जब इनको शिकस्त होगी। और उसके बाद जो इनका हीरो है गोल्डस्मिथ फैमिली का, उसे निकाल कर वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। फिर एटम बम भी इनका होगा, जो पिछली बार तकरीबन हो चुका था। अगर 3 दिन आखिरी रह गए थे, आपको स्टोरी नहीं पता है, वो कभी मैं तफसील से बताऊंगा। इसमें इन्हें अमेरिका की आशीर्वाद भी शामिल थी, क्योंकि अंकल ट्रंप वहाँ सोने के लिए चले गए और शायर कहते हैं उनका था मिसाल अमेरिका की कि पल्ला मार के दीवा बुझा गई, नाले अख दा इशारा कर गई। तो ये उन्होंने इंडिया को कह कर हमला करवा दिया था। और इजराइल इंडिया दोनों की बकरी बैठ गई, क्योंकि इनके जो ड्रोन थे और इनके जो मिसाइल वगैरह थे, ये इजराइल मेड थे, इंस्ट्रक्टर भी उनके थे। एक गलती, पहली गलती वो ऐसी गलती थी कि वो उनसे कवर करनी मुश्किल हो गई कि इंडिया के बज़ाहिर तो 7-8 जहाज़ तबाह हुए, असल में 20 के करीब हुए। और उनके इतने फ़ौजी मारे गए थे, क्योंकि जो एयरपोर्ट पर इन्होंने हमले किए वहाँ छावनियाँ थी, तो वो तादाद इंडिया नहीं बता रहा है। लेकिन गलती के ऊपर गलती की गई कि दोहा पर हमला
کر دیا اسرائیل نے. اب جب بیوقوف ہوتا ہے دشمن تو وہ ایسے ہی کام کرتا ہے. دوحہ اور حملہ کیا تو قطر اور یہ جو عربی تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو امریکہ نے ڈیفنس دینا تھا، وہ نہیں دے رہا، ٹرمپو انکل تو ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے انہیں شیطان یاہو نے حملہ کر دیا. تو انہوں نے پھر راستہ ڈھونڈا کہ اب پاکستان نے چونکہ انڈیا کی ٹیکنالوجی کو، آئی ٹی کو جو امریکہ اور اس کی تھی، فرانس کے رافیل کو، اس کی S-400 جو تھا روس کا اس کو، اور جو اسرائیل کے ڈرون اور انسٹرکٹر تھے ان کو ڈیفیٹ کیا اور بری طرح ڈیفیٹ کیا. اس کے بعد یہ سارے عرب ممالک اس میں آ گئے. کس میں آ گئے؟ پاکستان کی طرف پیک کرنا شروع کیا، جس کی آگے میں تفصیل بتاؤں گا. اچھا، اس کے بڑے عجیب افیکٹ تھے کہ چین جو ہمارا برادر ملک ہے اور جس کی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری ہماری دوستی ہے، وہ 30 سال سے اپنے جہاز بیچنے کے چکر میں تھا. کوئی جہاز، کوئی اسلحہ اس کا بک نہیں رہا تھا کہ وار ٹیسٹڈ نہیں ہے. اب پاکستان نے اس کا اسلحہ اور سارا وار ٹیسٹڈ بنا دیا، اور اس سے کیا ہوا؟ اس کی وار انڈسٹری اگلے مہینے ڈیڑھ میں 17% اٹھ گئی، اور امریکہ کی کم از کم 16% بیٹھ گئی. لوگوں نے دیکھا کہ اس کی جو چائنا کے کتنے کا افیکٹو ہیں. J-10 تھے، JF تھنڈر تو پاکستان کا تھا لیکن چائنا کی کولیبریشن سے بن رہا تھا. اچھا، اس میں ہمارے اور کیا کیا ہوا یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 15 ماہ پہلے پاکستان کا جب بھی نام آتا ہے دہشت گردی میں، 2 نمبر کاموں میں، ہر غلط کام میں اس کا نام لیا جاتا تھا. اب ٹرمپو انکل بار بار گریٹ فیلڈ مارشل اور عظیم وزیر اعظم، بہترین وزیر اعظم ہر قدم پر کہتے جا رہے ہیں. تو اس جنگ کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ امریکہ کو پتہ چل گیا کہ جو انڈیا جو ہمیں بیوقوف بنا کر تقریباً کوئی $2.25 ٹریلین اپنے ملک میں انویسٹ کرا چکا ہے کہ ہم چائنا کا راستہ روکیں گے، ہم چائنا کا بیڑا غرق کریں گے، اس سے جنگ کریں گے. وہ تو پاکستان سے جنگ کے قابل بھی نہیں ہے. تو ٹرمپو انکل اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ میرے بڑوں نے بیوقوفی کی کہ تمہیں اتنا کچھ کیا. تو ان کو اب ٹرمپو انکل کو یہ فکر ہے کہ کہیں انڈیا دوسرا چائنا نہ بن جائے، اور انڈیا کو جو تیار کرایا تھا اس سے لڑنے کے لیے چائنا سے، جو ہاتھی سے لڑائی ہوگی، اور وہ اس فکر میں تھے یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، جیسا ایران عراق جنگ تھی، دونوں کا اسلحہ دیں گے. اب الٹا ان کے گلے پڑ گیا. اب ٹرمپو انکل کہتا ہے کہ تم ہمیں 115 ارب ڈالر کی ہمیں امپورٹ کر رہے ہو، اور ہمارے سے جو چیزیں امپورٹ کرتے ہو وہ $20 بلین کے قریب ہیں. اسے بیلنس کرو ورنہ ہم بہت ہیوی ٹیرف لگا رہے ہیں. تو ہمیں اس کے اور بہت سے فائدے ہوئے کہ ہمیں جو مکہ معاہدہ مل گیا اس نے پاکستان کی شان بہت بلند کر دی. ہمیں حرمین شریفین کی حفاظت کی مقدس ڈیوٹی بھی دی گئی. اس کے بعد ترکی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، اور اب قطر اور کویت اور بہت سے ملک شامل ہونے جا رہے ہیں. ملیشیا بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، انڈونیشیا بھی ہے. اب نیٹو تیار ہو گئی ہے. بڑی مہربانی آپ کی جناب اسرائیل والوں اور ٹرمپو انکل اور موزی سرکار اور ہمارے بہت سے ہیں، جس طرح ہمارے نارتھ کوریا والے ببلو بھائی ہیں، وہ بھی اب ایکٹیو ہوئے ہیں کافی. یوکرائن کی، اسرائیل کی مدد، روس کی مدد کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے 50,000 فوجی بھیجے ہیں. تو اب پاکستان اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہو چکا ہے ان دونوں کی بیوقوفیوں کی وجہ سے کہ ہم دنیا کی کسی بھی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل ہیں. ٹیکنالوجی ہمارے پاس پیچھے چائنا کی موجود ہے، اس کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور جو ترکی بڑی دلیر قوم ہے اور غیرت مند قوم ہے،
لیکن اس کے پاس اس کے دام نکال دیے گئے تھے، پنجے نکال دیے گئے تھے 1923 میں۔ اس کے آئین میں سے اسلام کا لفظ نکالا گیا تھا۔ وہ 100 سال پورے ہونا شروع کیا اور اب ان کی سختی آ چکی ہے۔ عنقریب اسرائیل کو، یہودیوں کو اسرائیل سے نکالا جائے گا۔ یہ دن زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل سے جنگ آج ہو یا کل ہو، یہ جنگ ہونی ہے۔ کتنی جلدی ہوتی ہے یا یہ لیٹ ہوتی ہے؟ میری بری عادت ہے کہ میں کچھ پیشنگوئیاں کرتا ہوں، یہ 90 سے 95% ٹھیک ہوتی ہے، لیکن میری پیشنگوئیاں لے کر بھی کچھ ٹی وی پر کچھ لوگ ہیں جو آگے پیشنگوئیاں کرتے ہیں، تو کچھ اپنی اپنی کیا کریں، جو میری مت لیا کریں پیشنگوئیاں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم ایک بہت مضبوط قسم کی قوم بن کے ابھرے ہیں۔ پاکستان ایک ایسے طرف جا رہا ہے کہ وہ دنیا کا ایک عظیم ملک بننے، ہم ایک عظیم قوم ہیں، ہمیں صرف غربت نے دبایا ہوا تھا، IMF نے، اور جو ہمارے اپوائنٹ کرتا تھا امریکہ، ہمارے جو لیڈر تھے، ہم اس چکر میں تھے، ہم وہاں سے نکل آئے، ہم چائنیز کیمپ میں چلے گئے۔ اس کا ثبوت ہے کہ ہم سعودی عرب اور گلف ہم نے چھین لیا امریکہ سے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا وہ اپنا ڈنگر ہسپتال میں جا کے علاج کرائے، گدوں کے وارڈ میں جائے کہ آپ نے امریکہ سے اگر سعودی عرب اور یہ ملک چھین لیے ہیں تو کیا ہم ابھی تک اس کیمپ میں ہیں؟ کچھ ہمارے لوگ جو ہمارے پیارے بھائی جو اس بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو باہر والے ہیں، جو یہ چور اور وہ چور، اس بتی سے نکلیں، آپ کو عقل لیٹ آئے گی۔ وہ پاگل ہے، آدھے پاگل تو آپ ہو چکے ہیں اس کے پیچھے رہ کے، تو آپ تھوڑا کوشش کریں، آپ محب وطن بھائی عقل کریں۔ تو اب پاکستان اپنی فلائٹ پکڑ چکا ہے 1928 کے اینڈ سے پہلے، انشاءاللہ یہ ڈیٹ یاد رکھیے، پاکستان کے ایک بڑے مضبوط اور خاصے امیر ملک کی شکل میں دیکھیں گے، غریب اس وقت بڑی بہتر حالت میں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔